میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ قال اللہ تعالی فی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے انتہا درود ہوں نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات پر کہ جن کو مالک کائنات نے اس کائنات میں مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین محترم، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم نے بچپن میں اپنے بڑوں سے واقعہ کربلا کو سنا، علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، لیکن جیسے ہی ہر سال یہ مبارک مہینہ محرم کا مہینہ لوٹ کر آتا ہے، واقعہ کربلا ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے اور داستان، عظیم داستان امام حسین کی شہادت کی جو داستان ہے، جو واقعہ کربلا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں ازبر ہو جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سے جو ہمیں درس ملتا ہے ہر سال ہم وہ سیکھتے ہیں۔ آج بھی تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کے لیے آج یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا گو کہ مالک کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک ریسرچر نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اس نے اس بات پہ تحقیق کی کہ اگر امام اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں نہ آتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا، تو وہ دو نتیجے اس نے نکالے۔ پہلا نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ اگر امام حسین یزید کے مقابلے میں نہ آتے یا تو یہ دین اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جانا تھا، یا پھر جس طرح رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے تھے، جس طرح ہم تک اس دین کو پہنچایا تھا، اس طرح یہ دین باقی نہیں تھا رہنا۔ تو امام حسین نے اس دین کو بچا لیا، اس دین کو تبدیل ہونے سے بچا لیا، اس میں غلط طرح کے ناجائز کاموں کو شامل ہونے سے بچا لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دین کی بقا حسین ہے، دین کو بچانے والے حسین ہیں، دین کو زندہ رکھنے والی ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امام حسین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سویا، وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا، وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، وہ حسین ہنس کر جس نے پی لیا جام شہادت، وہ حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھنا تو ہماری بس کے باہر ہے۔ امام کی کیا شانی ہے، کیا صفاتی اللہ نے ان کو عطا کی، یہ بیان کرنا کسی بشر کی اوقات ہی نہیں ہے۔ امام حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔
قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں یہ لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مٹی نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے مس ہو جاتی ہے، جو مل جاتی ہے، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ آگے فرمانے لگے بیت اللہ کو کیا، جو مٹی میرے آقا کے جسم سے مل گئی، میرے آقا کے جسم سے ٹچ ہو گئی، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مٹی نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے مل جائے وہ تو عرش الہی سے افضل ہو جاتی ہے۔ کہ جس فاطمہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا۔ جس علی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جو منی، علی مجھ سے ہے، اس علی کا کیا مقام ہوگا۔ جس حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسن میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، اس حسن کا کیا مقام ہوگا۔ جس حسین کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس حسین کی خاطر نبی اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں، جو حسین نبی کے کندھوں پر آ کر کھیلتا ہے، جو حسین نبی کریم علیہ السلام کی زلف عنبرین کے ساتھ کھیلتا ہے، جس حسین کا زمین پر گرنا میرے نبی کو گوارا نہیں ہوتا، جس حسین نے پیارے نبی کی پیاری زبان کو چوسا ہو تو پھر اس حسین کا عالم کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسی باکمال ہستی ہیں، اتنی شانیں، اتنی رفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ دو رفتیں، دو عظمتیں ہی آپ کی شان کے لیے کافی ہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں اور جگر گوشہ بطول ہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہی شان آپ کی رفتوں کو بلند کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی آپ کی شانوں کو بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی رفعتوں کو بلند کیا کہ کیا مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں سب سے پہلے ہم واقعہ کربلا کا جو پس منظر تھا کہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا، آخر کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ سے امام حسین نے اپنا سارا گھر لٹا دیا، اپنی آل کو لٹا دیا، اپنی اولاد کو ذبح کروا دیا۔ آخر ایسا کون سا معاملہ تھا کہ جس وجہ سے امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس کے بعد چند ضروری عقائد ہم سنیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جن کا میرے لیے بیان کرنا ضروری ہے اور آپ کا ان عقائد کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، چند منٹ کی حاضری ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت خارجیوں کا فتنہ بہت بلند ہوتا ہے۔ خارجی یہ مسلمانوں سے جدا ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک اپنا ہی گروہ بنا لیا تھا، فرقہ بنا لیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے والے بھی یہ خارجی ہی تھے۔ جس نے آپ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، خارجی شخص تھا جس نے مولا علی شیر خدا کو قتل کیا تھا۔ تو آپ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ خلافت پر براجمان ہوئے اور انہوں نے 6 مہینے خلافت کی۔ 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو خلافت تھی وہ کسی مصلحت کے تحت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ یہاں پر جو خلافت راشدہ تھی اس کا اختتام ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق خلافت پر رہے، 10 سال حضرت عمر خلافت پر رہے، 12 سال حضرت عثمان غنی خلافت پر رہے اور 5.5 سال حضرت علی مولا علی شیر خدا یہ خلیفۃ المسلمین رہے اور 6 مہینے امام حسن خلافت پر قائم رہے۔ تو یہ 30 سال کا جو عرصہ تھا یہ خلافت راشدہ کا عرصہ کہلاتا ہے۔ خلافت راشدہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو خلافت ملی تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ اللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا۔ نبی نے یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت امیر معاویہ کو دی، اگر وہ خلافت نہ دیتے تو فارسیوں کا فتنہ کتنا بلند ہو چکا تھا۔ انہوں نے اتنی سازشیں رچا دی تھی کہ اگر آپ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیتے تو دونوں مسلمانوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے اور کاتب وحی تھے۔ جب وحی آتی تھی نا، جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر آتے تھے تو حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ کاتب وحی آپ کو کہا جاتا ہے، بہت قدر اور بہت عظمت ہے آپ کو اسلامی تاریخ میں۔ تو آپ بھی خلیفہ المسلمین بنے، آپ نے بہت ہی احسن انداز سے خلافت کو سنبھالا۔ خلافت کو سنبھالنے کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جو آپ کا بیٹا تھا اس کا نام تھا یزید۔ یاد رکھیے یہ جو یزید تھا یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تھا۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر اولاد خراب نکل آئے، اگر اولاد میں گندی عادتیں شامل ہو جائیں تو پھر والدین کو اس پر بلیم نہیں کرتے، والدین کو اس بات کا تانا نہیں دیا کرتے۔ والدین نے اپنی تربیت کی، اپنا زور لگایا، لیکن اگر اولاد کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یزید کا بھی یہی معاملہ تھا۔ والد جو تھے وہ صحابی رسول تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے، لیکن جو یزید تھا وہ شرابی تھا، زانی تھا، ایسے گناہگار شخص تھا کہ جب اس کے گناہوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل رونق اٹھتا ہے۔ تو جب وہ خلافت پر براجمان ہوا، امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے قاصد اسلامی سلطنت کی تمام جگہوں میں بھیجنا شروع کر دیے اور تمام لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کر دی کہ میرے ہاتھ پر تم بیعت کر لو، میں خلیفہ المسلمین ہوں۔ تمام کے جو لوگ تھے وہ اس ڈر سے کہ یزید اگر ہم بیعت نہیں کریں گے یزید ہمیں مارے گا، ہمیں قتل کر دے گا، اس ڈر سے جو اکثریت تھی لوگوں کی انہوں نے یزید کی بیعت کر لی، اس کو خلیفہ مان لیا۔ لیکن جب باری آئی امام حسین کی تو وہ نواسہ رسول تھے، شیر خدا کے بیٹے تھے، وہ بھی شیر تھے، کسی ظالم کے سامنے اپنا سر جھکانے والے نہیں تھے۔ آپ مدینہ شریف میں تھے، یزید کا قاصد آتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، آپ نے کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن اس یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ یزید خلافت کا اہل ہی نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی قابلیت ہی نہیں ہے، میں مر تو جاؤں گا لیکن کبھی بھی اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ بات اس قاصد کو کہی اور اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ جب آپ نے یہ عمل کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد مجھے یزید چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، مجھے یا تو یزید قتل کرے گا یا مدینہ پر حملہ کرے گا یا طرح طرح کی سازشیں بچھائے گا اور مجھے بیعت لینے پر مجبور کرے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ اگر میں مدینہ میں رہتا تو یزید مدینہ پر حملہ بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے مدینہ الرسول کی حرمت کو بچانے کے لیے، مدینہ الرسول کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے شہر رسول کو چھوڑ دیا، اس مقدس شہر کو چھوڑ دیا کہ جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے جس شہر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ میرے شہر مدینہ میں آ کر مرے، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرتا ہے آقا کریم علیہ السلام اس کی شفاعت فرماتی ہیں۔ اس شہر کو چھوڑنے پر امام حسین مجبور ہو گئے کہ جس شہر میں آپ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی انگلی کو پکڑ کر چلا کرتے تھے، جس شہر کی گلیوں میں آپ کھیلا کرتے تھے، یہ بہت دردناک ترین لمحہ تھا آپ کے لیے شہر رسول کو چھوڑنے کا، لیکن بے حرمتی سے اس شہر کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ بھی کیا، اپنی اولاد، اپنی آل، جتنے بھی آل رسول کے لوگ تھے ان کو لیا اور مدینے سے لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت چند دن ٹھہرنے کے بعد مکہ میں یہ ہوا کہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ آپ کو خط بھیجنے لگے
اور تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے اتنے خط آپ کو آتے تھے کہ خطوں کی بوریاں بھر جاتی تھی، اتنے خط آپ کو آنے لگے۔ خطوں میں لکھا کیا تھا؟ یہ تھا کہ اے امام حسین، آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لے کر آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب امام حسین نے یہ کیفیت دیکھی، آپ نے کہا کہ لوگوں پر تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا، میں کوفہ جاؤں گا۔ جو اصحاب رسول تھے قبائل صحابہ کے، انہوں نے آپ کو منع کیا کہ اے نواسہ رسول آپ وہاں پر نہ جائیں، ہم جانتے ہیں کوفیوں کو، وہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے کہا ایسی بات ہے تو میں پہلے تصدیق کرواتا ہوں، اپنے چچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتا ہوں، اگر تو میری بات کی تصدیق ہو گئی پھر میں وہاں جاؤں گا، ورنہ میں اپنے ارادے کو چھوڑ دوں۔